الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین افضلین وعلى من احبهم وتبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ایمان عشق احمد مختار کے بغیر، ایمان عشق احمد مختار کے بغیر ممکن نہیں کہ چھت رہے دیوار کے بغیر، ممکن نہیں کہ چھت رہے دیوار کے بغیر. اندازہ اس سے کیجئے ان کے مقام کا، اندازہ اس سے کیجئے ان کے مقام کا. کلمہ نہ پورا ہو سکا سرکار کے بغیر، کلمہ نہ پورا ہو سکا سرکار کے بغیر. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عشق و محبت کی بات کسی شاعر نے کیا خوب کہی ہے کہ میں مانتا ہوں اے عقل والو میرے محمد خدا نہیں ہے، میں مانتا ہوں اے عقل والو میرے محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں پہ یہ نقش کر لو کبھی خدا سے جدا نہیں ہے. اور حاضر مکرم اشعار تو بہت ہے، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ کہتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا ما فیہا سے بڑھ کر رسول پاک صاحب الاولاق صاحب معراج خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے محبت کی جائے. عائش کی داستان میں آپ کو سناتا چلوں کہ رسول پاک کو کیسا چاہنا چاہیے، کیا تقاضے ہیں رسول پاک کی محبت کے اور تقاضے کیا چاہتے ہیں. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے. ابو بکر، کون ابو بکر، ہائے قربان جائیں میرے ماں باپ ابو بکر پر قربان. سلسلہ نقشبندیہ کے امام کا نام ابو بکر. کون ابو بکر؟ رسول پاک کی موجودگی میں مصلی پہ جانے والا ابو بکر. کون ابو بکر؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے دعائیں کریں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے لیے فرمایا میں نے دنیا میں سب کا حق ادا کر دیا سوائے ابو بکر کے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے فرمائے یار تو میرا یار ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کے لیے کہا کہ ابو بکر کی کئی فضائل و مناقب ہے کہ ابو بکر کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے. اماں عائشہ نے آسمان کی طرف متوجہ ہو کر کہا یا رسول اللہ بتائیے کہ آسمان کے تاروں سے بڑھ کر بھی کسی کی نیکیاں ہے؟ تو اماں عائشہ کہتی ہیں، اماں عائشہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہاں میرے عمر کی نیکیاں ہیں. اماں عائشہ کا چہرہ تھوڑا اتر گیا تو حضرت عائشہ صدیقہ نے رسول پاک نے کہا عائشہ کیا ہوا تمہارا چہرہ جو پھول سا جو کھلا ہوا تھا وہ کیوں اتر گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اماں عائشہ کہتی ہے میں نے یہ سمجھ کر پوچھا کہ آپ یہ کہیں گے کہ یہ جو نیکیاں ہیں ہو سکتا ہے کہ میرے بابا جان کی ابو بکر کی نیکیاں تاروں سے بڑھ کے ہیں، مگر آپ عمر کا نام لیے عمر کی نیکیاں ہیں، عمر کی نیکیاں ہیں کہا. تو اماں عائشہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہاں ابو عمر کی نیکیاں آسمان کے تاروں سے بڑھ کر ہے، مگر ابو عمر ابو بکر کے سینے کے اقبال ہے. ابو عمر ابو بکر کے سینے کا اقبال ہے. ابو بکر صدیق کے کئی فضائل و مناقب ہے. عشق کا تقاضا دیکھے، غار یار ہے، محبت کا تقاضا دیکھے. ابو بکر صدیق کے بارے میں ابو بکر صدیق کے والد ماجد حضور پاک والد رسول پاک کی بارگاہ میں آ کر شکایت کر رہے ہیں کہ ابو بکر نے مجھے تھپڑ مارا. سارا صحابہ کرام پریشان ہے کہ ابو بکر نے والد کو تھپڑ مارا، یہ ہو ہی نہیں سکتا. ابو بکر کا مزاج نرم مزاج تھا. عمر بن خطاب اگر سخت مزاج کے تھے، سارے لوگ پریشان ہو گئے. تصدیق کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو بلایا اور پوچھا اے ابو بکر کیا یہ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے؟ تو ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اگر میرے پاس رات میں تلوار نہیں تھی، اگر میرے پاس ہاتھ میں تلوار ہوتی تو میں ان کا سر اڑا دیتا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کرے کیا، وجہ کیا ہے کہ جن کی وجہ سے آپ اتنے سخت جملے ان کے لیے کہہ رہے ہیں، ان کو آپ نے مارا؟ ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے آپ کی بے ادبی کی ہے، اس وجہ سے میں نے اس کو مارا، اگر میرے پاس ہاتھ میں تلوار ہوتی تو میں تلوار سے کاٹ دیتا۔ یہ دیکھیں، یہ تقاضۂ محبت ہے کہ دنیا میں کی چیزوں کو رسول پاک کی محبت کے اوپر ترجیح دیں۔ اگر اپنے ماں باپ ہو تو رسول پاک پر اپنے ماں باپ قربان، اولاد ہے تو رسول پاک پر اولاد قربان، دولت ہے رسول پاک کے نام پر قربان، رسول پاک کی اولاد پر قربان، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر قربان۔ خالی دعوے کرنے سے محبت پوری نہیں ہوتی، دعویٰ تو سب کچھ کرتے ہیں، دعویٰ کب پورا ہوگا؟ تب محبت کے تقاضے جب پورے ہوں گے، جب دنیا مافیہا سے بڑھ کر رسول پاک سے محبت کریں، تب ہی ایمان مکمل ہو سکتا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پوچھا یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عمر بن خطاب سے پوچھا، اے ابو بکر بتاؤ اے عمر بتاؤ تمہارے دل میں کتنی محبت ہے؟ کہا یا رسول اللہ، آپ کے لیے میرے پاس دل میں مال اپنی اولاد سے بڑھ کر، جان سے مل کر، مگر اپنی جان سے کم ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اگر تم اپنے آپ کو مجھ سے زیادہ چاہتے ہو تو ابھی بھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر ہاتھ مارتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت سیدنا عمر بن خطاب کی دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ اس کے بعد کہہ اٹھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دنیا مافیہا سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر، اپنی جان سے بڑھ کر، ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ اسی لیے تو شاعر کہتا ہے، ایمان عشق احمد مختار کے بغیر ممکن نہیں کہ چھت رہے دیوار کے بغیر، اندازہ اس سے کیجئے ان کے مقام کا، کلمہ نہ پورا ہو سکا سرکار کے بغیر۔ حاضر مکرم، ابھی میں نے خطبے کے دوران جو آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے نبی مکرم آپ فرما دے، اگر تمہارے باپ دادا اور تمہارے بیٹے بیٹیاں اور تمہارے بھائی بہن اور تمہاری بیویاں اور تمہاری دیگر رشتہ دار اور تمہاری اموال اور تم نے محنت سے کمائے اور تجارت و کاروبار جس کے نقصان سے تم ڈرتے رہے ہو، اور وہ مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو، اور تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں، تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنے حکم عذاب کے لیے، اے اللہ کے نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، اے نبی آپ فرما دیں، اگر تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے بیٹیاں اور تمہارے بھائی بہن اور تمہاری بیویاں اور تمہارے دیگر رشتہ دار اور تمہاری اموال اور تم محنت سے کمائے ہوئے تجارت کاروبار جس کے نقصان سے تم ڈرتے رہتے ہو، اور وہ مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو، تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہے، تو پھر انتظار کرو۔ اگر دنیا مافیہا، اپنی اولاد، اپنی جان، اپنی تجارت، اپنے رشتہ دار، یہ سب سے بڑھ کر اگر اللہ اس کے رسول کی محبت اپنے دلوں میں ہے، تو رسول پاک اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ تم پھر اب انتظار کرو۔ ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جو دنیا میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، تو ان کا ٹھکانہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے فرماتا ہے، ان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اگر کوئی دنیا کی محبت جس کے دلوں میں رہتی ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت جس کے دل میں نہیں رہتی، تو اس کا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ حاضر مکرم، اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود حدیث پاک میں آتا ہے، یہی آیت کے مطابق اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تمہارا ایمان تب تک مکمل نہیں ہو سکتا تب تک تم دنیا مافیہا سے بڑھ کر اگر تم نہیں چاہو گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو تمہارا ایمان تب تک کامل
اکمل مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ اب ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ہم کو رسول پاک سے محبت ہے، ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ہم رسول پاک کو چاہتے ہیں، کہ ہم چاہنے کے تقاضے بھی پورے کر رہے ہیں۔ رسول پاک سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اگر رسول پاک کو چاہیں، اگر رسول پاک کو ہم کہہ رہے ہیں رسول پاک سے ہمیں محبت ہے، اور پھر ہم کہہ رہے ہیں اگر جن سے محبت ہو جاتی ہے تو پھر ان کا کوئی عیب نظر نہیں آتا۔ آپ کہہ رہے ہیں ہم کو حضور سے محبت ہے، اس کے بعد کہتے ہیں کہ علم غیب نہیں ہے، اس کے بعد کہتے ہیں کہ پکارو سنتے نہیں ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ رسول پاک کے پاس اختیارات نہیں ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں مردہ ہے، نعوذ باللہ۔ اگر محبت ہے تو پھر جس طریقے سے اعلی حضرت امام اہل سنت الشاہ امام نے کہا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے پھر جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اگر رسول پاک سے محبت ہے تو پھر سے دل سے آواز نکلے گی اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ویسا نہیں کوئی، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، ہم بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ پھر دل سے یہ آواز نکلتی ہے محبت اگر ہے تو دنیا مافیہا سے بڑھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنا ہے۔ حاضر مکرم، چاہنے کے تقاضے، میں نے ابو بکر صدیق کی بات کہی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ابو بکر صدیق کے فرزند نے ابو بکر صدیق سے کہا ابو بکر بابا جان، ایک مرتبہ ایسا ہوا جنگ کے میدان میں آپ میرے سامنے آ گئے، آپ میرے باپ ہے بول کر، آپ میرے والد ہے بول کر میں نظروں سے اوجھل ہو گیا، میں دور چلا گیا۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں اگر میں تم کو دیکھ لیتا، اگر میں تم کو دیکھ لیتا تو میں یہ نہیں سوچتا کہ تم میرے بیٹے ہو، میں تمہاری گردن کو اڑا دیتا، اللہ اس کے رسول کے خاطر میں تمہاری گردن کو کاٹ دیتا۔ وہ کب؟ ایمان لانے سے پہلے کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ ابو بکر صدیق نے اپنی مال کو، اپنی اولاد کو، اپنی جان کو، ہر چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لٹا دی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے ایسے ٹوٹ کر چاہنا ایسے ہی ہوتا ہے، جب ایسے چاہتے ہیں تو رسول پاک کی عنایتیں بھی ویسے ہی ہوتی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ویسے ہی کرم فرماتے ہیں۔ ابو بکر کے فضائل آپ دیکھیں، جو جن سے محبت کرتا ہے ان کی بھی بات نرالی ہو جاتی ہے، ان کا مقام بھی، ان کا مرتبہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بلند کر دیتا ہے۔ ابو بکر صدیق کو جو بھی مقام وہ مرتبہ ملا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ملا۔ رسول پاک قرآن ہے تو ابو بکر رحال ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی انتہا ہے تو ابو بکر عاشق اکبر ہے۔ حاضر مکرم، ابو بکر صدیق نے جو کچھ بھی لٹایا اس کے بدلے میں ان کو کیا ملا؟ ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ملی، ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملا۔ رسول پاک سے جو محبت کرتا ہے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹوٹ کر چاہتا ہے، تو رسول پاک بھی ان کو ٹوٹ کر چاہتے ہیں، رسول پاک کی ان پر عنایتیں ہو جاتی ہے۔ آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا، ایک عاشق ہو گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایک یہودی، ایک نوجوان یہودی رسول پاک سے محبت کر بیٹھا، رسول پاک کو چاہنے لگا مگر اپنی محبت کو چھپا کر رکھا، اپنی محبت کو ظاہر نہیں کیا، مگر کیا ہوا؟ اس کی زندگی اس کا ساتھ نہیں دی، اس کی زندگی اس کا ساتھ نہیں دی۔ کیا ہوتا ہے؟ وہ بیمار ہو جاتا ہے، وہ زمین پر آ جاتا ہے۔ سارے اطباء، سارے ڈاکٹرز نے جواب دے دیا کہ اب یہ بچہ زندہ رہنے والا نہیں ہے۔ اس بچے نے کہا آخری وقت، مرتے وقت تو دشمن کی بھی جو ہے آخری خواہش پوری کی جاتی ہے۔ بابا جان، میری ایک خواہش ہے، میں آمنہ کے لال کا دیوانہ ہو گیا ہوں، میں آمنہ کے لال سے محبت کرنے لگا ہوں، میں ان پر اپنے دل کو وار چکا ہوں۔ میری آخری خواہش یہ ہے کہ آمنہ کے لال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا میں دیدار کروں۔ اس کرنے سے کیا ملتا ہے؟ محبت جب ہو جاتی ہے تو محبت کیا کرواتی ہے، اور محبت اگر ہو جائے تو پھر رسول پاک ان پر کیسی عنایتیں فرماتے ہیں۔ میں اس واقعے سے وہ بتانا چاہتا ہوں، وہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا گیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ ایک آپ کا غیر مسلم عاشق ہے، ایک یہودی ہے، آپ پر اپنی جان کو، اپنے دل کو آپ
کو دے بیٹھا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ آتے ہیں، آ کر اس کی بیمارداری کرتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ کی کتابوں میں لکھا گیا، اس کے باپ نے دیکھا کہ اس کا آخری وقت آ گیا تھا، ایسے محسوس ہوا کہ اس کی روح نکل گئی۔ جیسے ہی رسول پاک آ گئے ایسا ہوا کہ اس کے اندر پھر سے ایک نئی جان آ گئی، اٹھ کر بیٹھ گیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ مجھ کو جنت کی سرٹیفکیٹ عطا کر دیں تو میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہوں۔ دیکھیں صحابہ کا مقام و مرتبہ، دیکھیں کتنے اعلیٰ و عرفہ ہے۔ کوئی نماز سے صحابی نہیں بنتا، کوئی روزے سے صحابی نہیں ملتا، کوئی حج و زکوٰۃ دینے سے صحابی نہیں بنتا۔ صحابی تو وہ ہوتے ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں جو دیکھ لیا اور وہی حالت میں انتقال کر گیا تو وہ صحابی بن جاتا ہے۔ یہ دیکھیں ابھی کلمہ پڑھ رہا ہے، ابھی جسٹ کلمہ پڑھ رہا ہے، اس کے بعد تھوڑی دیر میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے، مگر وہ بھی غوث ابدال قطب، ساروں سے بڑا اس کا مقام ہے، ساروں سے بڑا اس کا درجہ ہے۔ کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں لکھا گیا، وہ صحابی کے بارے میں آتا ہے، یا رسول اللہ اگر آپ مجھ کو کہہ دیں کہ مجھ کو جنت مل جائے گی تو میں ایمان لا کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، اگر تم مسلمان ہو کر جاتے ہو تو میں تمہارے ایمان کی، میں تم کو جنت کی ضمانت عطا فرماتا ہوں۔ کلمہ پڑھتا ہے، انتقال ہوتا ہے، اس کے والد کہتے ہیں اب یہ ہمارا نہ رہا، اب اس کی تدفین کی ذمہ داری مسلمانوں کی طرح ہوگی، اس کو لے چلے جاؤ، اس کو لے کے جاؤ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غسل دیتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود نماز جنازہ پڑھاتے ہیں۔ صحابہ کرام نے دیکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، جب قبرستان کی طرف رسول پاک جا رہے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیوں کے بل چل رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ انگلیوں کے بل کیوں چل رہے ہیں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بات دراصل یہ ہے، میرے عاشق کے جنازے میں آسمان سے حوران ملک فرشتے اس کے دیدار کے لیے، اس کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے آئے ہیں، زمین پر جگہ باقی نہیں ہے، اس لیے میں ایسے چل رہا ہوں۔ دیکھیں عاشقوں کا یہ حال ہوتا ہے، جب عاشق دنیا سے جاتا ہے تو اس کا معشوق بھی اس کے دیدار کے واسطے، اس کے واسطے حوران ملک بھی اس کا دیدار کرنے کے لیے آتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی مزار میں، اس کی قبر میں داخل ہوتے ہیں۔ کئی وقت ہو گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندر سے باہر تشریف نہیں لائے۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ رسول پاک باہر تشریف کیوں نہیں لا رہے ہیں؟ جب باہر آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پسینہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا بات ہے، اتنی تاخیر کیوں لگ گئی؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دراصل یہ ہے کہ اس کے دیدار کے واسطے فرشتے اتنی تعداد میں قبر کے اندر آئے تھے کہ اس کی وجہ سے مجھ کو اندر تاخیر لگ گئی، اور میں یہ چاہتا تھا جو مجھ کو پسینہ گرا، اس کے چہرے پر وہ پسینہ گرے جس کی وجہ سے اس کے قبر کے معاملات آسان ہو جائیں، اس لیے بھی میں اندر رکا ہوا تھا۔ اس کو میں نے جو ضمانت دی تھی کہ جو میں نے ضمانت دی تھی کہ میں اس کو اس کے معاملات میں اس کی مدد کروں گا، تو اس کے معاملات میں آسانی کے لیے بھی قبر میں رکھا تھا۔ جن کے دلوں میں رسول پاک کی محبت ہے تو اس کا ایمان بھی مکمل ہے، اس کی دنیا بھی اچھی ہے، اس کی آخرت بھی اچھی ہے۔ یہی پیغام ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں تو ہی ایمان مکمل ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی جب تک زندہ رکھے رسول پاک کی غلامی میں زندہ رکھے، جب موت دے تو اللہ ہمیں ایمان کی حالت میں مدینے میں موت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔